اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچوں میں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات اختیاری کلاس 11ویں کی اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہیں اس کے شارٹ کویسچن۔ اس کی جو پارٹ 1 کی ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے جس میں پہلے 100 سوال آپ کو کروائے گئے ہیں۔ اب پارٹ 2 میں ہم لوگ 101 سے لے کے تو 170 تک باقی سارے شارٹ کویسچن کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا 101واں ہمارے پاس شارٹ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی سے کیا رشتہ تھا؟ آپ والد اور والدہ دونوں طرف سے ہاشمی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ 102 غزوہ احزاب میں کفار کی ناکامی کے 3 اسباب لکھیں۔ اس جنگ میں حضرت سلمان فارسی کی حکمت عملی سے جو خندق کھودی گئی، عرب کے قبائل اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے اور اس نئی صورتحال کا ان کے پاس کوئی حل وجود نہ تھا۔ نمبر 2، موسم کی ناموافقت نے بھی کفار کی امنگوں پر پانی پھیر دیا۔ شدید جاڑے کے موسم میں کفار کے لشکر کو خیموں میں راتیں گزارنی پڑی۔ اس پر مستضادیہ کے شدید طوفان اور آندھی نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ نمبر 3، اپنے طویل محاصرہ میں سامان جنگ اور رسد کی کمی کے باوجود مسلمانوں نے کمال حوصلے اور عزم و ثبات سے کام لیا۔ کفار کی کثیر نفری خود ان کے لیے پریشانی کا اسباب بن گئی، کیونکہ ان میں اس دور میں جبکہ زیادہ تیز ذرائع نقل و حمل نہ تھے، اتنے بڑے لشکر کے لیے رسد کی بحالی انتہائی سنگین مسئلہ تھی۔ نمبر 103، صحابی کون تھے؟ وضاحت کیجیے۔ یہ لوگ قدرت کے مناظر کو پوجتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے اور انہیں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ نمبر 104، اسلامی تہذیب کے عناصر تحریر کریں۔ پہلا جی کلمہ طیبہ، پھر دوسرا اقامت الصلاۃ، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ نمبر 105، عرب بائدہ اور عرب عاربہ کی وضاحت کیجیے۔ عرب بائدہ، یہ وہ قدیم باشندے ہیں جو زمانہ قدیم سے قبل اس خطہ میں رہتے تھے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ یہ فنا ہو گئے۔ ان میں سے بعض مشہور قوموں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، جیسے مثلا عاد، سمود، جرہم، عمالیق، جدلس۔ نمبر 2، عرب عاربہ، سام بن نوح کی اولاد میں آگے چل کر قحطان نامی ایک شخصیت پیدا ہوئی۔ اس کی اولاد کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے اور خمیری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عرب کے قدیم باشندوں یعنی عرب بائدہ کے فنا ہو جانے کے بعد آباد ہوئے۔ بنو قحطان کے مزید 3 شاہیں بن گئیں جو مکہ میں آباد ہوئیں اور بنو کہلائے اور یثرب میں جا کر بسنے والے بنو اوس اور بنو خزرج کہلائے۔ 106، اسلامی تہذیب کی 2 خصوصیات لکھیں۔ پہلی ہمارے پاس اس کی خصوصیت ہے جی توحید، دوسری ذکر الہی، تیسری مساوات اور چوتھی سادگی۔ 107واں شارٹ کویسچن ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں؟ صبر کا تقاضا ہے کہ بندہ مشکل وقت میں ضبط سے کام لے، کوئی حرف شکایت اپنی زبان پہ نہ لائے، مشکل میں بے بسی اور مجبوری کی بجائے جوان مردی سے مقابلہ کرے۔ 108، اسلامی معاشرے کی 2 خصوصیات بیان کریں۔ فکری وحدت، ایک شریعت کا پابند معاشرہ، وحدت نسل انسانی۔ 109، اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت کیسی تھی؟ عرب عام طور پر معاشی بدحالی کا شکار تھے، بارش کی کمی کے باعث کھیتی باڑی نہ ہو سکتی تھی، اس لیے لوگوں کا عام پیشہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالنا تھا۔ اونٹ عربوں کی بہت بڑی دولت تھا۔ مویشی پالنے کے علاوہ کچھ لوگ دوسرے ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ چونکہ اہل عرب روزمرہ کی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کرنے کو باعث شرم سمجھتے تھے، اس لیے صنعت و حرفت سے واقف نہ تھے۔ یمن میں البتہ چادریں اور کمبل بنائے جاتے تھے، اس کے علاوہ کہیں کہیں آلات جنگ بھی تیار کیے جاتے تھے۔ 110، اہل مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ آپ کی لیاقت اور فراست اور ہوش تدبیری کی بہت قدر تھی، امانت و دیانت کی بنا پر آپ کو الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ نمبر 111، خطبہ حجۃ الوداع کے 2 نکات لکھیں۔
خدا خوفی اور خیرخواہی، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت کرو اور بلائی سے ابتدا کرو۔ نمبر 2، جاہلیت کے دستور و مراسم کا خاتمہ۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور و مراسم میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ نمبر 112، ذکر کے 4 درجات۔ زبان سے ذکر کرنا، صرف زبان سے ذکر کرنا، دل پر جبر کر کے اسے ذکر کا ہوگر بنانا، دل میں ذکر خداوندی اس حد تک پختہ ہو جائے کہ بلا تکلف زبان پر جاری رہے۔ نمبر 4، ذکر الہی، دل ذکر الہی میں اس حد تک مشغول ہو جائے کہ اپنے آپ کی خبر نہ رہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام استغراق ہے۔ یہ ذکر کے 4 درجے ہیں۔ پہلے 3 درجے اس کے لیے مقدمہ و تحمید کا کام دیتے ہیں۔ نمبر 113، حضرت عثمان کی شہادت کے 3 اسباب۔ خلیفہ کی نرم مزاجی۔ حضرت عثمان خلیفہ بننے کے بعد 70 سال کے بوڑھے تھے۔ آپ شروع ہی سے رحم دل اور نرم مزاج واقع ہوئے تھے۔ ان کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کسی سے شکایت ہوتی تو آپ حتی الامکان چشم پوشی فرماتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی نرم مزاجی کے باعث مفسد لوگ جرائم پر دلیر ہو گئے۔ آخر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی باہمی رکابت۔ قبل از اسلام بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام نے اس دشمنی کو عارضی طور پر دبا دیا۔ پہلے 2 خلفاء حضرت بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان 2 خلیفوں کے عہد میں ان خاندانوں کو پرانی عداوت پر عود کر آئی اور جو قتل وغیرہ کا موجب بنی۔ نمبر 3، مال و دولت کی فراوانی۔ ملکی فتوحات، مال کی نعمت کی فراوانی، تجارت اور زراعت کی ترقی نے رعایا کو غیر معمولی فارغ البالی سے ہمکنار کر دیا۔ مال و دولت کی کثرت نے مسلم معاشرہ کا اخلاق معیار پست کر دیا اور اس میں عیش و عشرت اور باہمی دعوتیں پیدا ہو گئیں۔ 114، تمدن کی جامع تعریف کیجیے۔ تمدن کی اصطلاح معنی باہمی طور پر مل جل کر رہنے سہنے کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے اور حقوق و فرائض کو بجا لانے کے ہیں۔ تمدن ضروریات زندگی کی پیداوار ہے۔ ایک معمولی پرزے سے لے کر بھاری مشینوں تک ہر چیز تمدن کی مظہر ہے۔ انسانی زندگی میں جن مادی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے وہ بعد میں تمدن کو جنم دیتی ہے۔ ضرورت کے تحت انسان شہری قواعد و ضوابط بناتا ہے، اسکول اور مدرسے بناتا ہے، حفاظتی اقدامات کرتا ہے اور سینکڑوں دوسرے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ سب تمدن میں شامل ہیں۔ ترجمہ کرنا جی 115، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ 116، قبل اسلام عورت کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ اسلام سے پہلے یہ لفظ ہے، اسلام سے پہلے عورت کی اہلی لکھا ہوا ہے شاید، یا پھر ایسا کہا لیں اسلام سے پہلے عورت کی حالت نہایت ابتر تھی۔ عورت کو ذاتی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی قانونی اور ذاتی حیثیت نہ تھی۔ جب تک اس کا خامند اسے پسند کرتا اس سے پاس رکھتا، جب چاہتا چھوڑ دیتا۔ اگر خامند مر جاتا تو اس کے بیٹے اس عورت کے ساتھ من مانی کارروائیاں کرتے۔ عورت پر روزی کمانے کی ذمہ داری بھی ڈال دی جاتی۔ بعض قبیلوں میں شادی بیاہ کا بھی کوئی مکمل نظام نہ تھا۔ اسلام نے آ کر نہایت قلیل عرصے میں اس ہلاک سوز اور پست تمدن کو ایک پاک اور مضبوط تمدن بنا دیا۔ نکاح کے قواعد بنائے، عورت کے حقوق قائم کیے اور ورثہ میں حصہ دلایا۔ سوال نمبر 117، عدل و احسان میں فرق واضح کیجیے۔ عدل صرف واجبی حق دلاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دوسرے شخص کی ضروریات کا تقاضا کیا ہے۔ احسان کے کسی استحقاق کو میزان عدل میں رکھ کر وزن کرنے کا متقاضی نہیں، بلکہ فیاضی اور دریا دلی کا مظہر ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر بدی کی سزا دینا پڑے تو یہ اس کی برائی سے بڑھ کر ہرگز زیادہ نہ ہو، زیادہ برابر کا بدلہ ہو، یہ عدل ہے۔ مگر اس سے بلند تر چیز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو مظلوم مجرم کو معاف کر دے، یہ احسان ہے۔ نمبر 118،
آپ وسلم کے عفو کی دو مثالیں تھیں۔ نمبر 1، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا۔ نمبر 119 سے میثاق مدینہ کن قبائل کے درمیان ہوئی؟ میثاق مدینہ مسلمان اور یہودی قبائل کے درمیان ہوا، اور اس میں عزت بھی شریک ہوئے۔ 120 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کی دو صاحبزادیاں آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی کہ دو نوروں والا، نور والا کہتے ہیں۔ نمبر 121، خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ اسلام نے جس طرح مرد کو یہ حق دیا ہے کہ اس کو عورت پسند نہ ہو تو وہ طلاق دے دے، اس طرح عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اس کو خاوند پسند نہ ہو تو وہ خلا کروا سکتی ہے۔ خلا کی صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑے گا جو کہ اس کے خاوند نے اس کو بوقت نکاح دیا تھا۔ مرد اگر طلاق دے گا تو عورت کو حق مہر لازمی طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ 122، وَإِنَّكَ عَلِيٌّ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم کا ترجمہ کرنا جی، اور بے شک آپ اخلاق کے حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ وجہ تسمیہ ہے جی، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما عرب 12 لاکھ مربع میل کے رقبہ پر مشتمل ہے۔ عرب والے اسے جزیرہ العرب کہتے ہیں۔ عرب میں جزیرہ ٹکڑے اور خطے کو کہتے ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ میں 2 قول مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ عرب کے لفظی معنی فصیح اللسان اور زبان آور کے ہیں، کیونکہ عرب اپنی شیریں بیانی اور زبان آوری کے مقابلے میں ساری دنیا کو ہیز سمجھتے تھے، اس لیے اپنا نام عرب یعنی کہ فصیح البلیغ اور دوسری قوموں کا عجم یعنی کہ گونگا رکھا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عرب کا لفظ عربہ سے مشتق ہے، عرب جس کے معنی صحرا و بیاباں کے ہیں، چونکہ عرب کا بڑا حصہ لک و دک میدانوں اور بیابانوں پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہنے لگے۔ کذاب کون تھا؟ مسلمہ کذاب یہ شخص علاقہ یمن کے قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ یہ بڑا اقتدار پرست تھا، اس نے یمامہ پر حکومت جمانے کے لیے نبوت کا اعلان کر دیا۔ مسلمہ مدینہ آیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنا جانشین تسلیم کر لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احکام الہی سے تجاوز نہیں کر سکتا، اس شرط پر اگر تم کھجور کی یہ چھڑی بھی مانگو تو نہ دوں گا۔ مسلمہ نے حرم کعبہ کے مقابلے میں یمامہ میں ایک حرم بنوایا، اس میں لٹیروں اور عارض گنوں کو پناہ ملتی تھی۔ 125، عفو کے 2 فوائد۔ عفو سے معاشرہ میں امن و سلامتی کا دورہ ہوتا ہے، حسد و اناد مٹ جاتا ہے، عفو کرنے والا خدا کی صفت مغفرت کو اپناتا ہے۔ نمبر 3، عفو کے دم سے محبت کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے، دشمن دوست ہو جاتے ہیں۔ 190، امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت وسط الوسط کے معنی بہتر اور افضل کے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے تمہیں ایک با انصاف امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، یعنی کہ ایسی امت جو ہر اعتبار اور معیار سے معتدل ہے، ہر کجی اور افراط و تفریط سے پاک۔ وسط کا لفظ عربی زبان میں خاص مدح کے موقع پر آتا ہے۔ ملت اسلامیہ انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے ساری دنیا کے لیے بطور نمونہ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کائنات کی ہر امت کو اسی سانچہ میں ڈھلنا اور اسی معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ 127، قبل اسلام عربوں کے محاسن لکھیں۔ تمام تر معاشی، مذہبی، اخلاقی بدحالی کے باوجود عرب جنگجو بہادر اور مہمان نواز تھے، کسی کے تحت گوارا نہ تھی، اس کی کوئی خلیف بن جاتا تو اس کے لیے جان دے دیتے۔ نمبر 128، فتنہ ارتداد سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی مصیبت فتنہ ارتداد کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیلی تو بعض قبائل عرب جن کے دل میں اسلام نے اچھی طرح گھر نہیں کیا تھا، اسلام سے برگشتہ ہو گئے اور فتنہ
ارتداد کا آغاز ہوا۔ 129 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے 2 نمایاں پہلو لکھیں۔ یہ ہے جی تقوی اور پرہیزگاری، شجاعت و بہادری، اور دانائی اور عقل مندی۔ 130 عملی شکر کا مفہوم واضح کیجیے۔ عملی شکر عملی شکر کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زبان کے علاوہ دوسرے جسمانی اعضاء کو عطایت خداوند میں استعمال کرے۔ عملی شکر کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح اسلامی طریقے پر استعمال کرنا اور انہیں ضائع نہ ہونے دینا، یہ بھی عملی شکر ہے۔ مثلا جسم و جان کی حفاظت، لباس کا خیال، اہل و عیال کی مناسب دیکھ بھال اور اچھی تربیت، یہ سب خدا تعالیٰ کا عملی شکر ہے۔ جسمانی اعضاء سے خدمت خلق کا کام لینا، خدا اور دولت کو نیک مصارف میں خرچ کرنا بہترین عملی شکر ہے۔ 131 عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کیا، اس لیے انہیں جامع القرآن کہتے ہیں۔ 4 محترم مہینوں کون کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ نمبر 133 مذہب مجوسیت کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس مجوسیت عرب لوگ چونکہ ایران کے پڑوس میں رہتے تھے اور ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے شمالی عرب قبائلی ائنوں کی تقلید میں آگ کو پوجتے تھے۔ عرب کے اندر بھی بعض لوگ مجوسیت کو مانتے تھے۔ سوال نمبر 134 4 خلفائے راشدین کا نام لکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 135 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 مشکلات لکھیے۔ پہلا جی اس کا پہلی مشکلات میں سے پہلی مشکل ہے جی قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمانی امال کی معزولی۔ نمبر 3 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی مخالفت۔ نمبر 136 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و جوان مردی کا کوئی ایک واقعہ تحریر کیجیے۔ فتح خیبر کے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے چھوٹے چھوٹے قلعے کو تو آسانی کے ساتھ تسخیر کر لیے۔ سب سے اہم کموز کا قلعہ تھا، مرحب اسی میں رہتا تھا، اس لیے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ پہلے یہ کے بعد دیگر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر مأمور فرمایا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے میں آیا، حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی یہودی ہمت ہار گئے اور 20 دن کے محاصرے کے بعد کموز کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس معرکے میں 93 یہودی مقتول اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ 137 اسلامی تہذیب کی تعریف کیجیے۔ اسلامی تہذیب کی اساس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کے عقیدہ توحید اور اقرار رسالت پر رکھی ہے۔ اس عقیدے کی اصل سے جو شاخ بھی نکلے گی اسلام کے لیے ہوگی۔ اسلام علاقائی، نسلی، قومی اور دیگر اختلافات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، بشرط کہ توحید اور رسالت کی بنیادی عقائد میں ہم آہنگی پائی جائے۔ نمبر 137 یہ ترجمہ کرنا اپنے بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ پھر 138 پہ بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے جی تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور اس کے بعد 139 پہ بھی فصبر جمیل تو بہتر صبر ہے۔ اور 140 پہ بھی یہی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے صبر اور نماز سے صبر طلب کرو۔ پھر اس کے بعد 141 پہ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں سے پیار و محبت کرتا ہے۔ 142 اسلام سے قبل عربوں کی ہلاکی حالت کیا تھی؟ بے رحمی۔ قدیم عرب اس حد تک بے رحم تھے کہ نشانہ کے لیے زندہ جانوروں اور پرندوں پر مشق کرتے تھے۔ زندہ اونٹ کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھا جاتے تھے۔
نمبر 2 سنگ دلی۔ عرب لوگ اگر اپنے دشمن پر قابو پا لیتے تو اسے سنگ دلی سے قتل کرتے، ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کاٹتے تھے، یہاں اسے درخت سے باندھ کر تیر کا نشانہ بناتے تھے۔ 143 ہے حور سے متعلق ایک قرآنی آیت، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نمبر 144 زوجین کا معنی یا مفہوم تحریر کریں۔ زوج عربی زبان میں نر و مادہ کے جوڑے کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے بارے میں بولا جائے تو پھر اس کا اطلاق خاوند اور بیوی دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کی جمع ازواج ہے۔ جب زوج کے آخر میں برتاؤ بڑھا تو زوجتا کر دیا جائے تو یہ لفظ بیوی کے لیے محسوس ہو جاتا ہے۔ زوجان کے معنی ہے دو زوج، یعنی کہ میاں بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ چند اہم اخلاقی کردار کے نام: تقوی، ذکر، شکر، صبر، عدل، احسان، خدمت خلق۔ 146 حضرت کعب الاحبار نے تقوی کے بارے میں کیا جواب دیا؟ تقوی کی عمدہ ترین وضاحت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور کعب الاحبار کے مکالمہ میں ملتی ہے۔ آپ نے کعب الاحبار سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کئی مرتبہ۔ تو کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں دامن سمیٹ کر چلتا ہوں۔ کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے، انسان شاہراہ زندگی پر چلتے ہوئے حقوق پر قدم رکھے اور گناہوں اور نافرمانیوں کی جھاڑیوں میں الجھنے سے اپنے دامن کو بچائے۔ نمبر 147 علم کی فضیلت پر ایک آیت لکھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ 148 دین حنیفہ کی وضاحت کیجیے۔ حنیف، بعض لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو حنیف کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں سے توحید کا تصور مٹ چکا تھا، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں تھوڑا بہت توحید کا ضرور تصور تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر مکہ معظمہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ 149 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کون سے 2 نئے شہر بسائے؟ کوفہ، بصرہ، کسطاط۔ 150 عربوں کی 2 اخلاقی برائیاں: فعالگیری اور جادو، شراب نوشی اور قمار بازی، سود خوری، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا۔ 151 تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا تسبیح فاطمہ ہے۔ 152 خدمت خلق کے 2 طریقے لکھیے۔ درسگاہوں کا قیام، تعلیمی ادارے قائم کر کے ملوک خدا کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو دینی تعلیم دینا بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ نمبر 2 ہسپتالوں کا قیام، مریضوں کے علاج کے لیے ہسپتال قائم کرنا بھی خدمت خلق ہے۔ اس طرح مریضوں کو دعا فراہم کرنا یا ان کی بیمار پرسی کے لیے جانا بھی خدمت خلق ہے۔ 153 مسجد کے 3 آداب، مسجد میں عبادت کی نیت اور باوضو دال ہونا چاہیے۔ ناپاک جسم کے ساتھ مسجد میں دال نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں کہیں تھوک وغیرہ دیکھتے تو خود دست مبارک سے اسے قریش ڈالتے۔ 154 سفر طائف کا واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ سے نہایت غیر مہذب اور ناشائستہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے اور انہیں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ سرکش لوگ نیست و نابود ہو جائیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر فرمایا بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ ان کو ہدایت فرما۔ 155 نماز کن 2 برائیوں سے بچاتی ہے؟ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔
نمبر 156 شکر کے دو طریقے بیان کیجیے۔ دلی شکر، قلبی شکر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان تہ دل سے اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کرے اور اپنے محسن سے محبت کرے۔ اور دوسرا جی قولی شکر، اپنے مشن کا دل میں شکریہ ادا کرنے کے علاوہ یہ مشن نہیں ہے لفظ، یہ لکھا ہوا ہے محسن، اپنے محسن کا دل میں شکریہ ادا کرنے کے علاوہ زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وَأَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ اعلی زندگی تو فوائد، بیوی بچوں پر حج کرنے کا اجر۔ اعلی زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ بیوی بچوں پر حج کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ دوسروں نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اللہ کے ہاں سے ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر حج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 2 احساس ذمہ داری کا سبق، گھریلو زندگی کے فرائض انسان میں ذمہ داری کا احساس خوب اجاگر کرتے ہیں۔ خانگی زندگی کے تقاضے احساس اور غیور مرد کو زیادہ محنت اور جانفشانی پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر وہ برسر کار ہو تو مسترد ہو جاتا ہے۔ 158 رشتہ داروں کے 3 حقوق لکھیے۔ غریب و مفلس رشتہ داروں کی ہر ممکن مالی اعانت امیر رشتہ داروں پر فرض ہے۔ رشتہ داروں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، اور نمبر 3 رشتہ داروں کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ نمبر 159 جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 160 والدین احساناً، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نمبر 161 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرہ کے نام لکھے ہیں۔ خدیجہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ 162 فتح مکہ کے 2 نتائج۔ فتح مکہ ایک طور پر اسلام کی فتح کا اعلان تھا، کیونکہ اس کے بعد اسلام میں فوجیں شامل ہونے لگیں، جس کی طرف قرآن حکیم میں سورۃ النصر اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 2 فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انتہائی بے فکری اور اطمینان نصیب ہوا، اور تبلیغ اسلام کے لیے فضا سازگار ہو گئی۔ 163 عربوں کی 2 اخلاقی برائیاں بیان کریں۔ وہ شرابی، جواڑی، زناکار اور بدکار تھے۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی ان کی فطرت میں داخل تھی۔ 164 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس ماہ کی کس تاریخ کو ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا۔ 165 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 اہم کارنامے بیان کریں۔ ابوبکر صدیق کا ایک ناقابل فراموش و یادگار کارنامہ جو امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، وہ ہے جمع و تدوین قرآن ہے۔ نمبر 2 مانعین زکوٰۃ و مدیان نبوت کا خاتمہ۔ 166 نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے 4 افراد کے نام لکھے۔ مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد اور سجا نامی عورت، مالک بن نویرہ، اسود اسنی اور لقیت بن مالک۔ 167 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لگائے جانے والے 3 الزامات تحریر کریں۔ اکابر صحابہ کرام کی معزولی اور نا تجربہ کار رشتہ داروں کا تقرر۔ بیت المال میں مصرفانہ تصرف۔ نمبر 3 معزز صحابہ کرام سے ناروا سلوک۔ 168 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے آپ ذو النورین کہلائے۔ جنگ جمل کے 2 اسباب۔ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سے انتقام کا جذبہ، اور صبائیوں کی ریشہ دوانیاں۔ 170 خوارج کے 4 عقائد تحریر کریں۔ نمبر 1 حضرات شیخین، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشدین تھے۔
حضرت عثمان غنی خلافت کے آخری دور میں عدل و انصاف سے منحرف ہو گئے تھے، لہذا وہ قتل یا معزولی کے مستحق تھے۔ حضرت علی، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن العاص اور امیر معاویہ وغیرہ نے تحکیم منظور کر کے کفر کیا ہے۔ نمبر 2، جنگ جمل میں شریک ہونے والے سبھی لوگ گناہ عظیم کے مرتکب تھے۔ نمبر 3، ان کے نزدیک گناہ کفر کے ہم معنی تھا۔ ہر مرتکب گناہ کبیر کو توبہ و رجوع لازمی کرنا ہے، ورنہ وہ کفر ہے۔ اسی بنا پر یہ انسانی تحکیم کے ماننے والوں اور جنگ جمل میں شامل ہر ایک پر لعنت ملامت کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ عام مسلمان بھی کافر ہیں، ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے نا یہ ہے جی، یہ تحکیم نہ ماننے والوں کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلیے یہ باقی بھی ہم نے کر لی ہیں، پہلی ویڈیو میں 100 سوال ہم نے کیے تھے، ابھی اس میں ہم نے 70 کر لیے ہیں۔ ٹوٹل 170 سوال آپ نے اچھی طرح تیار کر لینے ہیں۔ اوکے جی، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔